السلام علیکم، میں ہوں طاہر علی شاہ۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہو شاہ جی ولاگس۔ اگر آپ میری ویڈیو پہ نئے ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کرو تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ ناظرین، کیا آپ لوگ یہ جانتے ہو کہ دنیا میں کون سا ایسا پتھر ہے جو جنت سے آیا ہے؟ جنت سے آیا ہوا پتھر حجر اسود ہے، جو کہ بیت اللہ شریف کی دیواروں پر رکھا ہے۔ اس کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حجر اسود دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا جسے اولاد آدم نے کالا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ پتھر جنت سے اتارا تھا حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت بی بی حوا کو یہ بتانے کے لیے کہ انہیں خانہ کعبہ کی تعمیر کہاں کرنی ہے۔ اس لیے نشانی کے طور پر اس پتھر کو وہاں رکھا گیا جہاں خانہ کعبہ تعمیر ہونا تھا۔ لیکن کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں جب ایک بہت بڑا طوفان آیا، اس وقت یہ پتھر اس طوفان میں بہہ گیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خانہ کعبہ بنانے کی صحیح جگہ بتائی، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کر دی۔ سنن ترمذی حدیث سے روایت ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، تب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ پتھر لا کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے اس پتھر کو دیوار کعبہ میں لگایا۔ سن 606 ہجری میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 35 سال تھی، تب ایک سیلاب نے خانہ کعبہ کی دیواروں کو سخت نقصان پہنچایا اور قریش نے اس کی دوبارہ تعمیر کی۔ پھر حجر اسود رکھنے کا مسئلہ آیا تو قبائل میں جھگڑا ہو گیا۔ سبھی قبیلوں کی یہ خواہش تھی کہ یہ سعادت انہیں نصیب ہو۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پتھر کو ایک چادر میں رکھا اور کہا کہ سب قبیلوں کے سردار اس چادر کو اٹھائیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے پر سب قبیلوں کے سرداروں نے اس چادر کے کونوں کو پکڑ کر اٹھایا، اور پھر جب چادر اس جگہ پہنچ گئی جہاں اسے رکھا جانا تھا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پتھر کو اپنے مبارک ہاتھوں سے رکھا۔ حجر اسود کے 3 بڑے مختلف اور کئی چھوٹی شکلوں میں ٹکڑے ہیں، جن کے آس پاس چاندی کا گول دائرہ بنا ہوا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مقام ابراہیمی اور حجر اسود جنت کے یاقوتوں میں سے یاقوت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے نور اور روشنی کو ختم کر دیا۔ اگر اللہ تعالیٰ اس روشنی کو ختم نہ کرتا تو مشرق سے مغرب کا درمیانی حصہ روشن ہو جاتا۔ ایک حدیث سے روایت ہے کہ حجر اسود کو چومنا اپنے گناہوں کا کفارہ دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حجر اسود چومنا نصیب فرمائے، آمین۔